آج بھی وہی انسان ہے، وہی دن ہے اور وہی مذہب اسلام ہے۔ اور جیسا کہ پہلے کے دور میں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آج جو یہ انسان کر رہا ہے، جیسے عبادت پہلے تھی آج بھی وہی عبادت ہے، جیسے دعائیں پہلے کی جاتی تھی آج بھی ویسے ہی دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ جیسے ہمارے پہلے بھائی تھے ایمان والے، اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے کام کو کرنے والے، آج بھی ایسے ہی کام کو کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ سے اچھا تعلق رکھنے والے بھی ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، یعنی جیسے پہلے اللہ کا کام ہوتا تھا ویسے ہی آج بھی اللہ کا کام ہوتا ہے۔ تو پھر جیسے اللہ نے ان لوگوں کی مدد کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے نبیوں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب فرعون ان کے پیچھے پڑا تو اللہ نے کیسی مدد کی کہ سمندر نے راستے دیے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، لیکن اللہ نے مدد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے وہاں ان کی بھی مدد کی، اور اللہ نے نبیوں کی بھی مدد کی۔ نبیوں کی جو باتوں پر ایمان لائے تھے، جو نبیوں کے ساتھ رہتے تھے، نبی والا کام کرتے تھے، اللہ نے ان کی بھی مدد کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کہ اللہ نے ان کی کیسی مدد کی کہ چکے چلا دی، مرے ہوئے کھچڑ زندہ کر دیے۔ بتاؤ اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جس طرح اللہ ان کی دعا سنتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، ان کی حرکتوں کو دیکھتا تھا کہ لوگ کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، لوگ کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو ستا رہے ہیں، لوگ کس طریقے سے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، لوگ کس طریقے سے نافرمانیوں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہاں، جس طریقے سے میرے نبی کو ستایا گیا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اٹھائے گئے، جیسے آپ پر مارے گئے، ہاں اللہ نے سب دیکھا، ایک ایک چیز کو دیکھا، تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ تو جب اللہ کے نبیوں کو ستایا گیا، اللہ کے نبیوں پر ظلم کیا گیا، تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کیسی مدد کی۔ جس طرح سے اللہ سے تعلق جوڑو گے، جس طرح سے اللہ کو اپنا مناؤ گے، جس طریقے سے اللہ کو راضی کرو گے، اللہ ویسے ہی مدد کرے گا۔ یہ آسمان وہی ہے جو نبیوں کے دور میں تھا، یہ دھرتی بھی وہی ہے جو نبیوں کے دور میں تھی۔ جس وقت اللہ کی مدد آتی تھی وہ اسی دنیا میں آتی تھی۔ ہاں، اللہ کے بندوں پر ظلم ہوا، اللہ نے دیکھا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ غلط برتاؤ ہوا، اللہ نے دیکھا، تو اللہ نے اس کے مطابق فیصلے کیے۔ وہ کس دنیا میں کیے، کس جگہ پر کیے؟ وہ یہیں کیے، اسی دنیا میں کیے۔ اور آج ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ نہیں، شاید وہ کوئی اور دنیا ہے، نہیں شاید وہ نبی جو تھے وہ کسی اور دنیا کے تھے، شاید اتنی پرانی بات ہے کہ شاید کوئی کہانی ایسی ہمیں لگتی ہے، اللہ معاف کرے۔ ہم غور ہی نہیں دیتے اس بات پر، ہم سوچتے نہیں اس بات کے بارے میں۔ میرے دوستو دیکھو تو صحیح، ان کی بھی عبادتیں تھیں، ہماری بھی عبادتیں ہیں، وہ بھی ایمان والے تھے اور ہم بھی ایمان والے ہیں، اور ان کے ایمان اور ہمارے ایمان میں کتنا فرق ہے، دیکھو تو صحیح۔ چلو وہ نبی تھے، وہ صحابہ تھے، وہ تھے تو انسان ہی، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حکم پر زندگی لے کر آئے، اللہ کے حکم پر زندگی بتائی، نبی کے طریقوں کو اپنایا، نبی کی باتوں کو سنا اور ان پر عمل کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، بس فرق اتنا ہے انہوں نے مانی اور ہم نے نہیں مانی۔ انہوں نے بات کو اپنا کر دل پہ لیا، ہم نے دل پر نہیں لیا۔ ورنہ اللہ کی قسم، جیسے اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، وہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ ہاں، ہماری بھی دعا ویسے ہی قبول ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ ہم اپنا ایمان تو بنائیں، ہم اپنا یقین تو بنائیں، ہم اللہ کی طرف تو آئیں، اللہ سے مانگیں تو صحیح۔ اب کرتے کیا ہیں؟ ایک تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، اللہ راضی ہے ناراض ہے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ جب اللہ سے تعلق پیدا کریں گے تو اللہ کی قسم اللہ ایسے ہی سنے گا جو ہمارے نبی کے صحابوں کی سنتا تھا، نبیوں کی سنتا تھا، اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے، اپنے فرما برداروں کی سنتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، وہی اللہ کل تھا اور وہی اللہ آج ہے۔ اللہ چینج نہیں ہوا، اللہ بدلا نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے اور وہی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ صرف ان کی مدد کرتا تھا، ہماری مدد نہیں کرتا ہے۔
ہماری بھی کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنا ایمان بنانا چاہیے. ہماری بھی کرتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف آنا تو چاہیے. ہماری بھی کرتا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا تو چاہیے. ہمیں طریقہ نہیں اللہ سے کہنے کا. ہمیں کیسے کہنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے. اللہ کے وہ بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے ہیں. اللہ نے جو دن طے کیا ہے اس میں ہر انسان کا فیصلہ ہونا ہے، ہر انسان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کے صحابیوں کو ستایا گیا، تو اللہ نے دن طے کیا ہے. یہ جو بڑے بڑے شیطان ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، تو اللہ رب العزت نے قیامت کا دن طے کیا ہے. ان کے ساتھ بھی حساب ہونا ہے، اور اس امت کا بھی حساب ایسے ہی ہونا ہے جیسے ان کا ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کی مانی اور ہم نے اللہ کی مانی، کامیاب. ان لوگوں نے اللہ کی نہ مانی، اللہ حکم کو توڑا، ہم نے بھی ویسے ہی کیا تو ہم بھی ناکام. وہ امت دوسری تھی، یہ امت دوسری. یہ مت سوچو، یہ مت سوچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیطان تھے، جو ابلیس تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو بھی ستایا، صحابوں کو بھی ستایا، اللہ کے حکموں کو بھی توڑا، تو وہ بھی اللہ کی اس جہنم میں جائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ اس امت کے بے نمازی کو ڈالے گا. سمجھتے ہو؟ اللہ کے نافرمان کی جگہ کہاں ہے؟ جہنم. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں. انہوں نے مرے ہوئے کھچڑ زندہ کرا لیے، اور آج دیکھو ہم سے سروں کے درد ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. دم کر رہے ہیں، دم کرا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگ رہے ہیں، ہم سے سر کے درد ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑا کمزور کر رکھا ہے. چلو ایک تو عمر کا تقاضا ہے، عمر کافی ہو چکی ہے، اور جی آپ پریشان رہتے ہیں. حالانکہ یہ پریشانی بھی اللہ نے دی ہے، اللہ اس کو بھی دور کر سکتا ہے. کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، ہمارا یقین اللہ سے بڑا کمزور ہے. ہم اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے؟ ہمیں ڈھنگ ہی نہیں ہے مانگنے کا. عبادتیں وہی ہو رہی ہیں، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، بس جیسے بھی ہو رہی ہے، بس چل رہی ہے کہانی کہ ہاں ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی تراویح ادا کر رہے ہیں، ہم بھی تراویحوں کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم بھی رمضان رکھ رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی سجدے کر رہے ہیں، ہم بھی تلاوت کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور وہی چند وقت کے لیے اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، پھر اللہ کو بھول جانا، بھلا دینا کہ جیسے کوئی تعلق تھا ہی نہیں. اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہماری زندگی گزر کیسی رہی ہے. یہ اللہ کو راضی کرنے والی ہے، ناراض کرنے والی ہے؟ فیصلہ ہونا ہے، ہمیں بھی زندگی کا جواب دینا ہے. زندگی کیسے گزار کر آئے ہو؟ ہم مانگنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. میرے بھائی اب زندگی اتنی گزر گئی ہے تو اس میں گناہ بھی تو ہوئے ہوں گے، نیک کام بھی ہوئے ہوں گے. اب اللہ کو راضی کیا ہوگا تو بڑی خوش آمدید ہے، بڑی خوشخبری. اللہ کو ناراض کیا ہوگا تو بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے. وہاں سہارا کیا ہوگا؟ کون ہوگا مددگار؟ وہی ہوگا جو پہلے مدد کرتا تھا نبیوں کی، جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا، موسیٰ کو پانی سے بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی مصیبتوں سے بچایا. اب انسان کہتا ہے کہ لوگ بڑے ظالم ہیں، بڑے برے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، برا چاہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اللہ کے بندو لوگ تو نبیوں کو بھی برا کہتے تھے. کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کو بھی برا کہتے ہیں. تو تم کیا سوچتے ہو؟ تم کیوں ان کی نفرت لے کر دل میں بیٹھے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور آپ پر ایسے ایسے ظلم کیے کہ آپ کے جوتے، اللہ اکبر، آپ پر ایسے ایسے ظلم کیے گئے کہ آپ کے مبارک جوتے خون میں چپک گئے، آپ کا لوگوں نے خون بھی بہا دیا. دیکھو تو صحیح وہ کون لوگ تھے، کون لوگ تھے؟ اللہ کے نافرمان نبی سے بھی محبت نہ کرتے تھے، انہوں نے نبی کی بات کو جھٹلایا. دیکھو اللہ کیسے ان کو ناکام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ تو آپ نے بتایا طائف میں. آپ کے ساتھ بڑا غلط برتاؤ ہوا، لوگوں نے آپ کی عزت نہیں کری. محبت کا اظہار تو کیا کرتے، وہاں رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی، اور کہہ دیا کہ وہاں چلے جاؤ جہاں تمہاری چاہت ہو، جہاں تمہیں چاہنے والے ہوں، وہاں چلے جاؤ. انہوں نے انہوں کو روکنا بھی گوارا نہ سمجھا.
اور وہاں کے جو بولتے ہیں ہماری لینگویج میں کہ حرامی بچے، بگڑے ہوئے بچے، شرارتی بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پٹکائیں، آپ پر پتھر ماریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بستے جب آپ کو بہت تکلیف دی گئی، آپ کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر آپ نے اللہ سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی کہ اللہ تو مجھے کن کے حوالے کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ساری چیز دیکھی، ساری چیز، کیسے میرے محبوب کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ ایک جھٹکے میں سب کو ختم کر دے۔ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، آپ حکم کریں، پرمیشن ہے، آپ کہیں تو انہوں کو کچل دیا جاوے۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دینے نہیں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بد دعا دینے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ کیا ہوا یہ ایمان نہیں لے کر آئے تو ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ اللہ اکبر، ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ اس نبی کے ساتھ غلط ہوا اور ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ جس کا نام اللہ نے اپنے نام سے جوڑ دیا ہو، جس کا نام قیامت تک اللہ کے نام سے جڑ گیا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کو بھی برا بھلا کہا گیا، اس نبی کو بھی تکلیف پہنچائی گئی، اس نبی کے بھی حاسدین تھے، حسد کرنے والے تھے اس نبی سے بھی، جو اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہاں، ان کے صدقے میں دنیا بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں اللہ اکبر کہ ان کا مقابلہ کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دنیا میں کچھ کم 1.25 لاکھ نبی بھیجے، کچھ کم 1.25 لاکھ نبی بھیجے اس دنیا میں۔ آپ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل۔ حالانکہ تمام نبی آئے، اللہ کا دوست حضرت ابراہیم، اللہ سے کلام کرنے والا حضرت موسیٰ، اور اللہ کا دیدار کرنے والا، ہاں، ان کا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے کیسے وقت گزرے ہیں، کیسے کیسے وقت گزرے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں کے بھی نبی کو بھیجا، لوگوں نے ان کا بھی برا چاہا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو بھی برا کہتے ہیں، تو نبی کو کہاں سے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور جو نبی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو ہمیں کہاں سے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں کیوں برا نہیں کہہ سکتے؟ بتاؤ تو صحیح۔ آج ہم لوگوں کی باتوں کو دل پر لے کر بیٹھتے ہیں، آج ہم لوگوں کے شکوے اپنے دلوں سے لگا کر بیٹھے ہیں کہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی، اس نے مجھے یوں کہہ دیا، اس نے میرا دل توڑ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ آج ہم ان کی باتوں کو لے کر خود بھی ناراض رہتے ہیں،